الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورۃ آل عمران آیت نمبر 200. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور جمے رہو، ورابطوا اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران کی یہ 7ویں ندا جو آخری ندا، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی 11 ندائیں، 11 یا ایھا الذین آمنوا یہ گزر چکی، اور سورہ آل عمران کی 6 گزر چکی ہیں، اور یہ 7ویں یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب آپ کیسے ہوں، کامیابی کی سٹیپس کیا، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ کامیابی آپ کو حاصل ہونی ہے تو وہ کن چیزوں کو اپنا کر آپ کامیاب بن سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی کامیابی، دنیا کی نہیں۔ دنیا ضمناً آ جاتی ہے، دنیا سیکنڈری ہے، لیکن جو گول ہر انسان کا، ہر مسلمان کا جو ہونا چاہیے وہ آخرت کی کامیابی۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی کے زینے جو چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بطور انعام دنیا کی بھی کامیابی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضائع نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ہم اور آپ جب اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے ہماری ہے۔ جب اللہ کافروں کو دنیا دیتے ہیں تو ایمانوں کیوں نہیں دیں گے؟ جو اللہ کے نافرمان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی کامیابی دے رہے ہیں، تو جب ہم اللہ کے خاص بندے بن گئے اپنے ایمان کے ذریعے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ضائع کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بدگمانی ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے صرف ایمان پکڑے رہیں گے، دین بولتے رہیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں؟ یہ شیطانی وسوسہ۔ شیطان جو ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے کہ اگر تم احکام پہ چلو گے، دیندار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے دین پر تم اپنے آپ کو ثابت قدم کر لو گے تو ہوگا کیا؟ یعدکم الفقر، تو فقیر بن جاؤ گے، بھی سود نہیں کھاؤ گے، غلط کام نہیں کرو گے، دھوکہ نہیں دو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کیسے چلے گی دنیا؟ تو دنیا میں رہنا ہے تو کرنا ہے۔ جتنا گول مال کرے گا اتنا بڑا آدمی، جتنا جھوٹ بولے گا اتنا بڑا بیپاری، جتنا دھوکہ دے گا اتنا جو ہے وہ ماہر۔ یہ نا دنیا والوں کا معیار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا کام یہی ہے۔ شیطان جو کیا کرتا ہے؟ شیطان یعیدکم الفقر، تمہیں جو ہے فقیری کا یہ جو ہے خوف دلاتا ہے۔ یعید کیا ہے؟ وعید ہے، مطلب خوف، وعدہ نہیں ہے۔ شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ فقیری کا خوف دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تو نتیجے میں اس کے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ بے حیائی، زناکاری، غلط چیزیں۔ فحشاء سے مراد جو ہے صرف بے حیائی نہیں ہے، فحشاء سے مراد ہر بڑا گناہ، ہر بڑا گناہ جو ہے یہ فحشاء، کیونکہ اللہ نے ارشاد اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی
عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے کیا کرتی ہے، آپ کو ہر بڑے گناہ سے بھی روکتی ہے، ہر چھوٹے گناہ سے روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے۔ ہر بڑا گناہ فحشا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے آپ کو کس سے، ہر بڑے گناہ سے بھی روکتی ہے اور ہر منکر سے بھی روکتی ہے، ہر چھوٹے گناہ سے بھی روکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی شیطان فقیری کا خوف دلا کہ تم دین پہ چلو گے تو تمہاری دنیا کیا بنے گی، ارے تمہارے تو فاقے ہوں گے، تمہارے گھر میں بیوی بچے بھوکے رہیں گے اگر تم دین پہ چلو گے۔ تو یہ جو ہے شیطانی یہ وسوسہ ہے، شیطانی خیالات ہیں جو عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسٹیپ جو سکھلائے ہیں وہ کامیابی کی ہے، تو یہ کامیابی آخرت کی، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی یہی اسٹیپس ہیں کامیابی۔ میں آخر میں ایز اے کنکلوژن آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے اسٹیپس بھی یہی ہیں۔ آپ کسی بھی معاملے میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیزیں کام آئیں گی، یہی 4 اسٹیپس۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر کہا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ڈٹے رہو، جمے رہو، اور پھر ورابطوا، تیار رہو، نگہبانی کرو، اور پھر فرمائے واتقوا اللہ، یہ سب سے سکسس کا اصل جو ہے، اصل چابی، واتقوا اللہ۔ یہ 3 اسٹیپس بھی آپ کب کریں گے، جب یہ 4تھا اسٹیپ آپ کے پاس ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب۔ جو ہمارے بھائی اور سامعین مشاہدین جو بھی سورہ آل عمران کے شروع سے ہمارے ساتھ میں ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ یہ 7ویں ندا۔ اس سے پہلے کہ 6 نداءات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں پر بھی یہ لفظ آتے ہیں اللہ کے کلام پاک میں، جیسے جو 89 جگہوں پر یہ الفاظ آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے، تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ اللہ ایمان والوں کو پکار کر کوئی حکم دیتے ہیں، یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے، یا کسی چیز سے رکنے کا حکم ہے، یا امر ہے یا نہیں ہے، یا کمانڈ ہے، کرنے کا کمانڈ ہے یا رکنے کا کمانڈ ہے۔ تو اب یہ 6 جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں تو پہلی آیت جو تھی، میں تھوڑا سا اس کو جو ہے آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں تاکہ اس صورت کے اندر کیا تھا، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے اس بات کا وہ ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ سورہ آل عمران کا مرکزی جو موضوع ہے، جو سینٹرلائز جو سبجیکٹ جو اللہ نے اس کو بنا دیا اس سورہ آل عمران کو، کیا ہے، جنگ احد۔ جنگ احد کا منظر اللہ نے پیش کیا، اور جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو جو وقتی کامیابی ہوئی، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو ہزیمت میں بدل دیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر اللہ نے پیش کیا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات دیے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، کس سے، جنگ احد ہی کے کہیں نہ کہیں جا کے لنک ملتی ہے جنگ احد سے۔ اب پہلی جو آیت جو تھی، آیت نمبر 100، یہ پہلی ندا تھی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان لانے والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت کرنے لگو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان کے بعد یہ تمہیں کفر میں پہنچا دیں گے۔ تو خاص طور پر اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منشن کیا، کہا کہ تم ان کی بات نہیں ماننا، کیوں، اس لیے کہ مدینہ کے اندر اہل کتاب ان کا غلبہ تھا، عام مشرکین چاہے مدینہ کے ہوں چاہے مکے کے ہوں، اور چونکہ لوگ مدینہ میں تھے تو اس لیے زیادہ متاثر تھے مدینہ کے مشرکین، اور ایمان لانے کے بعد بھی چونکہ عرصے دراز سے جو ہے ان یہودیوں کا غلبہ رہا، کہ یہودی اپنے آپ کو کہ ہم اہل کتاب ہیں، تم مشرک ہو، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم دیندار ہیں،
ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمارے پاس موسیٰ آئے، ہمارے پاس عیسیٰ آئے، ہمارے پاس انبیاء آئے، تمہارے پاس کون آئے؟ تم جاہل لوگ ہو۔ تو ان کو ڈیگریڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اسلام لانے کے بعد بھی ان یہودیوں سے جو تاثر جو رہا ایک زمانے تک، کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے دماغوں میں اور ان کے رہن سہن میں اس طرح کی باتیں رہیں کہ اہل کتاب سے متاثر تھے۔ جیسے 200 سال جو ہے ہم اور آپ جو ہے انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، پاکستان کے لوگ 200 سال تک انگریز کے غلام رہے، ہے نا؟ تو انگریز جانے کے باوجود ویسٹرن کلچر چھوڑے کہ ہم لوگ، انگریز چلا گیا، جانے کے باوجود بھی اس کا رہن سہن، اس کا رنگ ڈھنگ، اس کی زبان انگریزی، انگلش۔ بچے آج بھی جو ہے بولنا شروع کرتے انگلش شروع کرتے، کیوں؟ زبان کس کی؟ وہی جو غلامانہ ذہن بنا کے گیا نا۔ جبکہ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں کیا شروع کرنا چاہیے؟ عربی شروع کرنا چاہیے، قرآن شروع کرنا چاہیے، عربی زبان ہم ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی بھی وہی غلامانہ ذہنیت کا اثر ہے۔ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں میں، جیسے رہن سہن ہمارا، پینٹ شرٹ ہے، یہ جو ہے یہ اسٹائل ہے، ہمارے ہیئر کٹ کا اسٹائل ہے، ہماری جو داڑھی مونچھ کا مسئلہ ہے، گھر کے جو ہے اپنے کلچر کا مسئلہ ہے، تہذیب کا مسئلہ ہے، ان سب میں اگر دیکھا جائے تو یہ انگریز جانے کے باوجود بھی 70 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک بھی ہم اسی کے زیر اثر ہیں۔ تو اسی طرح کا کچھ مسئلہ وہاں بھی تھا۔ یہ یہود یہاں کر آباد ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے ڈومیننٹ کر لیا، کہا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی جو اللہ کی بات ہے۔ تو یہ ایک زمانے تک کہ مشرکین ان یہود کو جو بڑا مانتے تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی بعض لوگ، بعض مسلمان جو ہے ان کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کو منشن کیا اور کہا کہ ہاں یاد رکھنا، یہ دیکھو اہل کتاب جو تمہارے سر پہ چڑھے ہوئے نا، ان کی بات نہیں ماننا۔ کیوں؟ ان کا کام ہی کیا ہے؟ یہ خود بھی کافر بنے، اللہ کے رسول کو ٹھکرا دیے، اسلام کو قبول نہیں کیے، اور تمہیں بھی وہ اسی روش پہ لے کے جائیں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مقامات پر اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ یہ جو بیٹھا ہوا نا دماغ میں، یہ آسانی سے اترنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، مشرکین مخالفت کرو، اور مخالفت ہر چیز کے اندر، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، رہن سہن میں بھی، چال و چلن میں بھی، ان کے روش پہ نہیں چلنا۔ تو یہ ہے یہاں پر وہ پہلا نقطہ جو اللہ نے یہاں پر پہلی پکار میں اللہ نے اس سے منع کیا۔ دوسری پکار جو تھی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنا چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم جب بھی مرو گے، اگر تم تقوی والے بن گئے نا، تو جب بھی مرو گے تم اسلامی پر مرو گے۔ موت کا بات ہی کسی کو نہیں معلوم، کوئی وقت طے ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت مروں گا؟ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے جس طرح ڈرنا چاہیے، تو پھر تم جب بھی مرو گے تم کس پر مرو گے؟ اللہ کی اطاعت میں ہی مرو گے، اسلام ہی پر مرو گے۔ اور اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس قرآن کو تم مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو، کیونکہ ہدایت کی اصل کتاب کیا ہے؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ سب سے راہ راست جو راستہ ہے ہدایت کا، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن ہے، اگر اس کو تم چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے یہی قرآن ہے، تو لہٰذا تم اس کو تھامے رہو۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ تیسری پکار تھی، جس میں آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان لانے والو لا تتخذوا بطانة من دونکم، تمہارے سوا یعنی ایمان والوں کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، کسی کافر سے دلی دوستی نہ کرو، کسی کافر کو اپنے جو ہے اسلام دشمن کو اپنے رازوں سے آگاہ نہ کرو۔ کیوں؟ لا یألونکم خبالا، تم کو بربادی
تم کو برباد کرنے میں یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. بظاہر دوستی کریں گے لیکن اندر سے کھڈا کھودیں گے, اندر سے تمہیں برباد کرنے کی پلاننگ کریں گے. یہی تو ہو رہا نا آج کتنے مسلمان ملکوں کے جو دوست ہیں, جو کافر دوست ہیں, کیا کر رہے ہیں. سیاست میں مجھے نہیں جانا لیکن حالات سامنے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی جب کیے مسلمان تو یہ بظاہر جو دوست بن کر سامنے آتے ہیں حقیقت میں یہی دشمن ہے. انہی کی پلاننگ ہوتی ہے کہ برباد. آج غزہ تباہ ہو گیا, پلاننگ کس کی؟ وہی جو نام نہاد دوست ہیں مسلمانوں کی, انہی کی کارکردگی. کئی واقعات ہیں, کئی مسلمان ممالک تباہ ہوئے اسی طرح کا, اسی روش پر چل کر. بہرحال تو یہ تیسری جو چیز تھی اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا. چوتھی بات, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اللہ نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ بڑا چڑھا کر, سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہاں پر اللہ نے فرمایا وہی بات کو اللہ نے دہرایا, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں آخری جو آیت جو ہے یہ بالکل اس کا اینڈنگ جو ہے یہاں پر بالکل میچ ہوتا ہے, وہی اینڈنگ ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ چوتھی چیز. پانچویں بات, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. یہ چوتھی جو پکار تھی 100 آیت میں 130 کی, اور یہ جو ہے 149 کی یہ پکار ہے جس میں اے ایمان لانے والو ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم کافروں کی پیروی کرنے لگو گے, ان کی بات ماننے لگو گے, یردوکم علی اعقابکم, تمہیں ایڑیوں کے بل یہ واپس کر دیں گے, تو تم کیا کرو گے؟ فتنقلبوا خاسرین, تو تم جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, تم بھی کفر میں پہنچ جاؤ گے. پہلے اہل کتاب کی اطاعت سے اللہ نے منع کیا, کیوں؟ ان کا اثر تھا, رسوخ تھا مدینے میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمومی مشرک, عمومی کفار کو اللہ تعالیٰ نے منشن کیا, جو بھی کافر ہیں تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان کی پیروی نہ کرو. نمبر 6, جو پچھلی جو آیات جو گزری ہیں وہ 156 کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وعلیکم السلام, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, اے ایمان لانے والو تم کافروں کی طرح اپنے آپ کو نہ بنا لو. اب تم ظاہر سی بات ہے کافروں کی پیروی کرو گے, دیکھو گا کیا؟ ان سے متاثر ہو کر ان کے کام کرنے لگو گے. آج دیکھیں گے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ کے زمانے تک ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے, کافروں کے ساتھ رہے, تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں, ہمارے شادی بیاہ کے اندر ان کی رسمیں, انسان مرتا بھی ہے تو ان کی رسمیں, بچی بڑی ہوتی ہے تو ان کی رسمیں, ختنہ ہوتی ہے تو جو ان سے متاثر ہو کر جو ان کے اعمال, کوئی ہماری عید آتی ہے تو ان کی عیدیں جو ہم لے لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری عید کوئی نہیں لیتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ عید الاضحیٰ میں قربانی جو کسی ہندو نے قربانی کی ہو؟ ہاں, ہماری عید کا کوئی نہیں لیتا, لیکن ان کی عید, دیوالی آ گئی ہے, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. کہاں سے لائے بھائی؟ کس کی عید ہے یہ؟ کیا ہے؟ ذہنی اعتبار سے ہم متاثر ہوئے ان کے ساتھ, ان کے کلچر کو ہم نے اپنایا, اور غیر شعوری طور پر ان چیزوں کو جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں جو چیزیں ہیں جو در حقیقت یہ غیر مسلموں کی ہیں, ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں, اپنے عقیدے میں لے آئے. یہ قبر پرستی جو شروع ہوئی, قبر پر گھر گھر جو جھنڈے ہیں اور قبریں ہیں, مزارات ہیں, یہ کیا ہے؟ کہاں سے ہیں یہ سب چیزیں؟ ان مشرکین سے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ پکی قبر تک نہ بناؤ. پکی قبر ہو تو زمین سے زمین اس کو ملیا میٹ کر دو, زمین کے برابر کر دو. اسلام کا حکم. مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی جب کوفہ گئے, پہلے مدینہ دارالخلافت تھا نا, اسلام کا کیپٹل کیا تھا مسلمانوں کا؟ مدینہ تھا. حضرت علی کے دور میں حضرت علی نے مدینہ سے شفٹ کیا دارالخلافہ کو کوفہ. کوفے میں جب آپ پہنچے, کیپٹل اس کو بنایا, حالات کے لحاظ سے سیاسی طور پر جو تبدیلیاں ہوں اس کے اعتبار سے انہوں نے کوفے کو اپنا کیپٹل بنایا. تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا, ان کا نام ہے ابو الحیاج الاسدی. ان کو بلا کر, یہ مسلم کے اندر یہ حدیث, ان کو بلا کر فرمایا کہ ابو الحیاج
میں آج تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے بھیجا۔ فرمایا کہ جب مدینہ رسول اللہ تشریف لائے تو مجھے بلایا، کہا کہ علی تم مدینہ کی گلی کوچوں میں جاؤ، مدینہ میں گھومو پھرو، دو کام تمہیں کرنا، جہاں کہیں بھی کوئی اسٹیچو نصب کیا گیا ہے، کوئی مجسمہ ہے، اس کو توڑ دو۔ کیوں؟ شرک اور بت پرستی کا یہ مظہر ہے۔ اور جہاں کہیں بھی قبر پکی ہو، زمین سے اٹھی ہوئی ہو، پکی قبر ہے، اس کو زمین کے برابر کر دو، کیونکہ مردہ جو دفن ہے وہ تو زمین کے نیچے ہے نا، تو زمین سے اوپر جو اٹھا ہوا جو بھی بلڈنگ ہے، مزار ہے، جو بھی پختہ قبر ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، وہ تو نیچے ہے۔ اب یہ جو اٹھی ہوئی قبریں جو بنائی گئی ہیں، یہ شرک کے اڈے ہیں، یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے، لوگ یہاں پہنچتے ہیں، یہاں سے مانگنا شروع ہوتا ہے، یہاں سے مرادیں جو ہے لوگوں کی جو ہے پوری ہونے کے عقیدے لوگ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی مٹا دو۔ یہی دو کام کے لیے حضرت علی نے کیا کیا، اپنے ساتھی ابو الحیاج الاسدی کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں بھی اسی کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ مدینے میں۔ اور یہ کہاں بھیج رہے ہیں؟ کوفے میں۔ تو ابو الحیاج الاسدی نے بھی وہی کام کیا، کوفے کے اندر گئے اور جہاں کہیں بھی اسٹیچو تھا اس کو مار گرا دی، توڑ دی، اور جہاں کہیں بھی قبر پکی تھی، زمین سے اٹھی ہوئی تھی، کچی قبر اٹھ سکتی ہے ایک بالش تک تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ قبر کچی ہو۔ لیکن اگر پکی بنا دی گئی ہے سیمنٹ سے یا گچ سے یا چونے سے، پکی قبر ہے، تو اب حکم کیا ہے؟ اس کو توڑ دیا جائے۔ تو جس اسلام کے اندر پکی قبر کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے یہ مزارات، یہ درگاہیں، یہ جو ہے شرک کے اڈے جو بنائے گئے ہیں، پھر یہ آئے کہاں سے ہمارے پاس؟ انہیں مشرکین کے پاس۔ یہ اور بات ہے کہ نام بدل دیا گیا، نام بدل دیا گیا، حیتیں بدل دی گئیں، یہ ہمارے پاس درگاہ شریف بن گئی۔ ہاں، پہاڑی شریف، بہار میں پہاڑی شریف، جہاں بھی درگاہ ہوتی ہے وہ شریف ہے، کیونکہ شیطان تو اتنا رذیل کام کرتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ شریف ہے، جو اس کو کرے گا وہی شریف ہے، جو اس کے خلاف کرے گا وہ شریر ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہمارے پاس جو چل رہی ہیں نا، میں صرف آپ کی مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے ہم جو کافروں سے متاثر ہوئے ہیں اور اپنے عقیدے کو ہم نے برباد کر دیا، اپنے اخلاق کو برباد کر دیا، اپنے اعمال کو برباد کر دیا، اپنے عبادات کو جو مشرکانہ عبادت ہم نے بنا لیا، یہاں تک دعاؤں کے اندر بھی ہم نے صرف اللہ کو جو خاص نہیں رکھا، ہماری دعائیں بھی جو ہے ان قبروں سے ہو رہی ہیں، ان مزاروں سے ہو رہی ہیں۔ شیطان نے کتنے حد تک جو ہے گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان جو اس شیطانی حرکت کو سمجھنے کے تیار نہیں۔ کوئی خلاف اگر بولتا ہے اس کے بارے میں تو کہتے ہیں جی یہ تو وہابی ہے، جی یہ تو اولیاء اللہ کو مانتا ہی نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کو ماننا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اولیاء اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ مانگنا کس سے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب مانتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کسی نہیں سے مانگنا۔ ماننا ہمیں اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے نیک بندے رہے، لیکن ان کا معاملہ جو بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو ان کو فالو کریں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے طریقے پر چلیں۔ ابھی 11ویں شریف جو لوگ مناتے ہیں، 11ویں شریف، میں صرف شریف بول رہا ہوں مجھے، اب یہ شریف جو مناتے ہیں نا، اب یہ ان کا نام لے کر تو فاتحہ کرتے ہیں، مزے مزے کے کھانے پکواتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اگر واقعتاً مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھو نا، انہیں تو طالبین موجود ہے، فتوح الغیب موجود ہے، ان کی طرف سے جو مجھے منسوب کی کتابیں ہیں، ان کی کتابیں لوگ سمجھتے ہیں، اور اس میں جو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھمبا ہوگا، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ان کی جو بھی باتیں ہیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل خبیث کیا کرتے ہیں؟ ان کو پکڑ کے جو کہتے ہیں، اپنی پوری خباثت ان کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، ان کا نام لے کے اپنی پوری جو شرکیات کو پھیلاتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں اگر آپ واقعتاً آپ جب مانتے ہیں پیران پیر کو تو ان کی کتابیں پڑھو نا میرے بھائی،
آپ ان کی سنتیں زندہ کرو، ان کے عمل پر چلو، تو آپ توحید موحد بن جاؤ گے. ہمارے آپ کے ذمہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا اس معاملے میں. لیکن نام ان کا لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں شیطانی کام. نام پیرانے پیر کا لیتے ہیں اور پیرانے پیر بناتے ہیں شیطان کو. وہی اصل پیرانے پیر ہے. پیر کا مطلب کیا؟ عمر والا، بوڑھا. سب سے عمر والا کون ہے اس دنیا کے اندر؟ شیطانی ہے. تو ان کا پیرانے پیر اصل میں شیطانی ہے، کیونکہ سب سے بڑا پیر وہی ہے، سب سے بڑا بزرگ وہی ہے، سب سے بڑا عمر والا وہی ہے دنیا کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان لانے والو کافروں کی طرح اپنے آپ کو نہ بنا لو، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ. اور ہم نے اس حکم کو نہیں سمجھا، یا ہم نے جانا ہی نہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ حکم ہے، اور کسی کو معلوم بھی ہوا تو وہ سمجھنے کے تیار نہیں ہے. سمجھیں گے تو پھر جو ہمارے مصلحتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے پیٹ، ہماری جیب یہ جو ہے خالی خالی ہو جائے گی. نہ ہمیں سمجھنا ہے نہ سمجھانا. یہ ہمارے جو اپنے نام نہاد علماء نے یہ کام کر رکھا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 156 میں اس کا ارشاد فرمایا، جو پچھلے دروس میں ان آیات کی تشریح تقریباً 4 ہفتے کو چلی میرے خیال سے. تو جن کو بھی سننا ہے تفصیل ریکارڈنگز موجود ہیں ہمارے دعویٰ کے ویب سائٹ پر، جمبو دعویٰ پہ آپ جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ تفصیلی انداز سے سن سکتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے جو بات ہے یہ آخری بات ہے. اب یہ 6 جو ہو گئے نا، تو ان 6 میں سے 4 بالخصوص جو ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخالفت کرنا، کافروں کی نہ ماننا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے جو عام کافر ہوں، اور ان کو رازدان نہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں اس کا ذکر کیا. 6 میں سے 4 میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ احد میں کیا ہوا، اللہ کے رسول کی مخالفت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شکست میں اس چیز کو بدل دیا. اور اس سے پہلے منافقین جو آئے تھے، ان کی 300 کا ٹولہ تھا. مسلمان جب نکلے مدینے سے تو 1000 تھے، 700 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور 300 عبداللہ بن ابی کے لوگ تھے، رئیس المنافقین. تو آئین وقت میں جو اس نے ہاتھ دیا اور جو کیا کیا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ نے میری بات نہیں مانی، تو لہٰذا میں اپنے لوگوں کو لے کر واپس ہوتا ہوں. تو مسلمان 1000 کی جگہ کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے. تو یہاں پر کچھ مسلمان کو جو ہے کچھ لوگ جو ہے ایسے بھی تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ منافقین کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو منا لیں، ان کو لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے بھی یہ بات رکھی کہ نہیں، جو کافر، کیونکہ منافق ہے سب سے بڑا کافر ہے. عام کافر کیا ہے، وہ تو اس کا کفر بکتا ہے، کفر ظاہر ہے، معلوم ہے کہ بھائی بندہ کافر ہے، دیکھ کے رہنا ہے، سمجھ کے رہنا ہے، دور رہنا ہے، کاشیس رہنا ہے. لیکن ایک بندہ جو اپنے آپ کو، میں بڑا پکا مسلمان ہوں جی، میں بڑا ہمدرد ہوں آپ کا، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، اور اندر سے جو اس سے بڑھ کر دشمن اور کوئی نہیں. اندر سے جب اسلام کو کیسے ختم کیا جائے پلاننگ کر رہا ہے، کیسے اللہ کے رسول ہلاک کیا جائے، کیسے اسلام کو برباد کیا جائے، پوری پلاننگ چل رہی ہے. یہ اس عام کافر سے بھی زیادہ خطرناک کافر. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کو جہنم کا سب سے نچلا گھڑا ملے گا، جہاں سے آگ بھڑکائی جائے، جہاں پر آگ کی شدت ہوگی. کیونکہ آگ جو ہے اوپر پہنچتے کیا ہوتا ہے، آگ کی لپیٹیں، آگ کے شعلے مدھم پڑ جاتے ہیں، گرمی کم ہو جاتی ہے. لیکن جہاں سے بھڑکائی جا رہی ہے وہاں پر پورا فورس رہتا ہے. تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ منافق ڈالیں گے. تو یہ عام کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو ان کی مشابہت، یا کہ ان کے ساتھ ہمدردی، یا ان کو رازداری میں رکھنا، یا کہ ان کی پیروی کرنا، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منع کیا. اور اب آخر میں اللہ جو اینڈنگ کر رہے ہیں اس آیت کو، اس کے 3 اعتبار سے، بلکہ 4 اعتبار سے میں آپ کو اس آیت، ان 4 باتوں کا مفہوم میں سمجھاؤں گا. 4 باتیں ہیں تو 4 مفہوم ہیں، 4 باتیں ہیں تو 4 مفہوم ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کی توفیق عطا کرے، عمل کی توفیق عطا کرے، آمین. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ایک جو ہے یہ جنگ احد کے سلسلے میں بات آئی ہے.
ٹھیک ہے نا، کیونکہ مرکزی جو موضوع ہے سورہ آل عمران کا وہ کیا ہے؟ جنگ احد ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ کہیں گے، آپ ان آیات کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان لانے والو اصبروا، صبر کرو، مطلب جو کچھ بھی مشقتیں آئی ہیں تمہیں جہاد میں اس پر صبر کرو۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ صابروا، اور صابروں کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر معنی کیا کرتے ہیں؟ جمے رہو، ڈٹے رہو۔ صبر جو ہے صبرا یصبرو، صبرا یصبرو، یہ صبر کرنا۔ صبر کس سے کرنا؟ مشقتوں پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر صبر کر لینا، جو نقصانات ہوتے ہیں اس پر صبر کر لینا، اللہ کی اطاعت پر صبر کر لینا، کہ آپ جو ہے جو کچھ بھی اللہ کے احکام آپ کریں اس کو نفس پر دباؤ چاہیے۔ جب تک آپ نفس پر جو ہے اپنے آپ کو نہیں دبائیں گے آپ اللہ کا حکم نہیں مان سکتے۔ رکنا ہے کسی بات سے، کسی حکم سے، جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے نفس سے کنٹرول نہیں کریں گے آپ اس سے نہیں رک سکتے۔ صبر یہ خود جمع رہنے کا مطلب ہے۔ صابرو کیا ہے؟ صابرا یصابرو، یہ عربی زبان کی بہت بلاغت والی زبان ہے، بڑی جو ہے فصیح زبان جس کو اللہ نے اختیار کیا اپنے کلام پاک کے لیے۔ صابرہ کا جو لفظ جو ہے نا وہ فاعلہ کا لفظ، فاعلہ کا جو صیغہ، اس میں کیا ہے؟ کوئی اور بھی سامنے ہو، کوئی اور بھی اس کے اندر ساتھ ہو، تب جو ہے یہ صیغہ استعمال کر۔ خود آپ اکیلا کرنا ہے تو آپ کہیں گے صبر تو، یا صبرنا، ہم نے صبر کیا۔ لیکن کوئی اور جو اس معاملے میں ساتھ میں ہے تو وہاں پر جو ہے اس کو آپ اس کا لفظ استعمال کریں۔ جیسے قتلتو، میں نے قتل کیا۔ قاتلتو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے قتل کیا ہے کہ جنگ لڑی ہے کسی اور کے ساتھ، مشارکہ آتا اس میں، مقابلہ آتا، جیسے قابلہ یقابل، مقابلہ خود بھی وہی ہے۔ آپ اکیلے مقابلہ کر لیں گے کیا؟ مقابلہ کب کریں گے آپ؟ کوئی ہو، کوئی کمپٹیٹر ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ معانقہ ہے، معانقہ بھی وہی ہے۔ معانقہ کیا کریں گے؟ آپ اکیلے ادھر ادھر گلے ملیں گے، کسی ملیں گے بھائی؟ آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو بولے پتہ نہیں کیا پاگل ہوگا آدمی، خود ہی کر لے رہا، کس سے کر لے رہا، کون دکھ رہا ہے اس کو؟ تو گلے ملنا کیا ہے؟ کسی اور کا گلا چاہیے۔ تو یہ صیغہ کیا ہے عربی کا جس کے اندر جو ہے کوئی اور جو اس کے اندر شرکت کرے۔ اب یہاں پر صابروں کا مطلب کیا ہوا کہ دشمن جو ڈٹا ہوا ہے تمہارے مقابلے میں تم اس سے زیادہ ڈٹے رہو۔ دشمن جو جمع ہوا ہے تم کو ہرانے کے لیے، تمہاری ہزیمت کے لیے، تم کو جو ہے فیل کرنے کے لیے، تمہیں کیا چاہیے کہ تم اس سے زیادہ مقابلہ کرو، اس سے زیادہ جو ہے تم جو ہے میدان کے اندر ڈٹ کر رہو تاکہ تم جنگ کو جیت سکو۔ تو یہ پوری چیزیں کیا ہیں؟ اس جنگ احد ہی کے پس منظر میں یہ باتیں ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَرَابِطُوا، اور جو ہے نگہبانی کرو یا جہاد کے لیے تیار رہو، جہاد کے لیے تیار رہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر و قیام۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رات اور دن یعنی 24 گھنٹے جہاد کے لیے تیاری کرنا یا جہاد یا مجاہدین کی نگہبانی کرنا، رباط اس کو بھی کہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑاؤ کرتے تھے تو آپ 2-4 صحابہ کو نگہبانی کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ آپ لوگ باری باری سے نگہبانی کریں تاکہ رات میں کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اب یہ نگہبانی جو ہے، جو چوکیداری جو کہتے ہیں نا، تو یہ چوکیداری کرنا یہ بھی رباط ہے، جہاد کی تیاری کرنا رباط ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے یعنی ایک دن ایک رات کی نگہبانی کرنا، چوکیداری کرنا، جہاد کی تیاری کرنا خیر من صیام شہر و قیام۔ یہ ایک ماہ مسلسل بندہ روزے دار بنے، یہ ایک ماہ مسلسل رات میں اللہ کے حضور کھڑا رہے تہجد میں بغیر سوئے، تو جتنا اجر اس کو ملے گا ایک ماہ کی عبادت مسلسل
اتنا اللہ تعالیٰ اس 24 گھنٹے میں اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رباط کی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمائے کو ان مات مرابطا جرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ، اور اگر جو نگہبانی کرتے ہوئے کوئی تیر لگ گئی، کوئی جو ہے بندوق لگ گئی، کوئی گولی آ گئی، کچھ ہو گیا، مر گیا، وہ انسان شہید ہو گیا، تو زندگی بھر جو عمل کرتا رہا نا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ وہ عمل اس کے نام اعمال میں جاری کر دیں گے۔ مرنے کے بعد بھی گویا جو ہے وہ عمل، وہی جو عمل وہ کرتا رہا دنیا کے اندر، وہ عبادتیں، وہ اجر اللہ تعالیٰ برابر مرنے کے بعد بھی اس کو عطا کرتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا اجری علیہ رزقہ، اور اس کے رزق کو، اس کی انعامات کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیں گے۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اور فتان جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ فتان کیا ہے؟ فتنۃ القبر ہے، قبر کا جو عذاب ہے، قبر کا جو عذاب ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا نا، نماز کے آخر میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر وعذاب القبر اور فتنة النار وفتنة المسیح الدجال۔ یہ جو ہمیں جو سکھائی گئی دعا، وہ بڑی اہم دعا کہ ہمیں عذاب قبر سے یا فتنہ قبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ تو اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس فتنہ قبر سے یا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرے، نگہبانی کرے، یا کہ جہاد کی تیاری میں لگا رہے۔ تو اب اس کے بعد پھر فرمائے واتقوا اللہ، اور یہ تمام یہ تینوں کام کب کر سکتے ہو؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے تم یہ کام کرو گے، اللہ سے ڈر کر کرو گے، تو پھر تو یہ تینوں کام تم کر سکو گے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ کامیابی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جنگ میں کامیابی، جہاد میں کامیابی، بھائی اس پس منظر میں جو پس منظر کس کا ہے؟ جو بیک گراؤنڈ جنگ احد کا ہے۔ تو اب یہاں مسلمان ہار گئے نا، شکست ہو گئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ اسٹیپ سکھا رہے ہیں، تمہیں اگر جو ہے کامیابی چاہیے، فتح چاہیے، دشمنوں پر غلبہ چاہیے، تو پھر ان اسٹیپس کو تم فالو کرو۔ کون سے؟ صبر کرو، جو بھی مشقتیں جو بھی آئیں، جمے رہو، صابرو، دشمن جتنا جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اس سے زیادہ تم ڈٹ جاؤ، ورابطو، اور جہاد کے لیے تیار رہو، نگہبانی کرو، جہاد کے لیے جو کچھ بھی ضرورت ہے ان سب کو مہیا کرو، اور پھر واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے۔ تو یہ ایک مفہوم کیا ہو گیا؟ جہاد کے اعتبار سے جو اس صورت کا جو عمومی مفہوم ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی تمہیں کیسے ملے، جہاد میں تم کیسے کامیاب ہو، فتح تمہیں کیسے ملے، دشمن پر تم کیسے قابو پاؤ، اس کی اسٹیپس ہیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نماز، اس کا ذکر کیا۔ اور نماز کیا ہے؟ انسان کی شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل۔ شہادتین کیا ہے؟ عقیدہ، ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں، جب نماز میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اب یہ دو گواہی، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد یہ ہے عقیدہ۔ اب عقیدے کے بعد سب سے اونچا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اور وہی ایک ایسا عمل ہے جو ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ بعض صحابہ ارشاد حضرت عمر سے جو ارشاد مروی ہے کہ اس نے کہا لا حظ له فی الاسلام من ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور رسول اللہ کا عمل بھی یہی تھا کہ اب جاتے کسی دشمن کے بستی پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ فرماتے کہ نہیں، رات میں حملہ نہیں کرنا۔ تو رات میں کیا کرتے؟ آپ بستی کے باہر پڑاؤ کر لیتے، اور آپ انتظار کرتے، صحابہ کو فجر سے قریب بھیج دیتے، بستی کے اندر جاؤ، قریب جاؤ۔
دیکھو اگر وہاں پر مسجد سے یا کسی اذان کی آواز گونج رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہاں پر مسلمان ہیں، حملہ نہیں کرنا، روک لو اپنے ہاتھ کو۔ اگر وہاں سے کوئی آواز نہیں گونجی تو آپ فرماتے کہ سمجھ لو کہ یہاں پر سب کافر ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ صرف نماز۔ تو اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ من ترکھا فقد کفر، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے مشرکین کے درمیان میں جو عہد ہے، جو امتیازی جو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو جو اس کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ جو نماز چھوڑ دیتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، جو نماز میں آ کر اگر انگلی ہلا دے تو پھر اس کو دھکا دے کے باہر کر دیتے ہیں۔ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ لے، ارے یہ جاؤ باہر۔ جو باہر نماز کو نہیں پڑھ کے جو باہر کھڑا ہوا ہے نا، ہاں، جو خبروں پہ جا رہا ہے، جو سنیما میں جا رہا ہے، جو کلبوں میں جا رہا ہے، جو شراب پی کے ہو رہا ہے، وہ پکا مسلمان۔ کوئی بغیر ٹوپی کے اگر آ گیا نماز پڑھ لیا تو اس کو نکال کے باہر کر دے۔ کوئی ہاتھ یہاں کے بجائے یہاں باندھ لیا، اوپر کے نیچے اوپر باندھ لیا نیچے کی جگہ، تو اس کو وہ مسلمان نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ مصیبتیں ہیں ہماری، کیونکہ ہم جو ہے مسئلہ کیا ہے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو چھوڑنے والے کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن جو کوئی سنت چھوڑ دے، کوئی مستحب پر عمل کر لے، تو پھر جو وہاں پر جھگڑے پر آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ، ہمارے معاشرے کی ایک مصیبت ہے، کیونکہ لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا۔ دین کے احکامات میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مباح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے اس مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر جو ہے اب نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس بعض مفسرین نے یہاں پر یہ تشریح کی ہے کہ یہ اینڈنگ جو ہے در حقیقت نماز کی ہے۔ ہاں، یہ چار چیزیں اس پہ جو امپلیمنٹ ہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اصبروا، کیونکہ صبر کے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے آپ۔ فجر کو اٹھنا، اللہ رات کو سوتے ہیں 11-12 بجے، فجر سے اٹھ جاؤ بولے تو نہیں اٹھتے۔ کیسا ہوتا بھائی؟ 4 گھنٹے کی نیند میں کیسا اٹھنا بھائی؟ ہم الارم لگا کے سوتے 8 بجے کی، کیونکہ 8-8:30 بجے آفس جانا ہے، تو 8 بجے لگا کے الارم اٹھ کے 2 رکعت فٹافٹ پڑھ لیے، 4 سجدے مار لیے اور پھر نکل گئے نماز۔ تو یہ نماز اللہ کیسے قبول کریں گے؟ کیونکہ وقت ہم نے اپنے طرف سے بدل دیا۔ اللہ نے ایک وقت رکھا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ وقت ہمارے لیے مناسب نہیں، یہ وقت ہمارے لیے مناسب ہے۔ تو صبر چاہیے۔ صبر کا مطلب اللہ کے حکم پر جم جانا۔ جو بھی مشقتیں آپ کو اللہ کے حکم کے ماننے میں ہو رہی ہیں، ان مشقتوں کو برداشت کر لینا، یہ ہے صبر۔ پھر اس کے بعد وَصَابِرُوا، دوسروں کو بھی، کیونکہ اس کے بغیر جماعت نہیں بن سکتی۔ جب تک آپ دوسروں کو بھی جو اس معاملے میں اٹھائیں گے نہیں، ان کو بھی جن مشقتوں کے لیے تیار نہیں کریں گے، اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، نہ وہاں پر مسجد بن سکتی نہ جماعت بن سکتی۔ وَصَابِرُوا، ایک دوسرے کو صبر پر تیار کرو۔ وَرَابِطُوا، اور نماز کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، نہیں مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں، اس چیز کو نہ بتلاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں، تمہارے پوزیشنز کو اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت پر دل نہیں چاہ رہا، سردی کے دن ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لوگ چوری لیتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں جب آپ کو مشقت ہے وضو کرنے میں، ایسے وقت میں آپ مکمل وضو کریں۔ اسباغ الوضوء، ایک ہے وضو میں 2 طرح کے وضو، ایک وضو مجزی، کیا ہے؟ مجزی۔ دوسرا کہ ایک وضو کامل ہے۔ وضو مجزی کیا ہے؟ کہ صرف آپ فرائض کو دھو لیں، ایک بار فرائض، چہرہ دھو لیے، ہاں فرائض کیا ہیں؟ چہرہ دھونا، ہاں دونوں ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھو لینا، یہ ترتیب سے آپ دھو لیں۔
ایک ایک بار دھو لیں، ہو گئے، مجزی ہو گئے، مطلب آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کامل کیا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق آپ وضو کریں، کہ آپ بسم اللہ کہیں، دونوں ہاتھ 3 بار دھوئیں، 3 بار کلی کریں، 3 بار جو ہے ناک میں پانی لیں، پھر چہرہ پورے کا پورا چہرہ دھوئیں۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے 2 بار بھی کیا ہے، کبھی 3 بار بھی کیا ہے، کبھی 1 بار بھی کیا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ ترتیب ہو، سنتوں کے ساتھ ساتھ چلیں آپ آخر تک، پیر دھونے تک۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دعائیں پڑھیں، جو دعائیں ثابت ہیں وہ 4۔ اب یہ کیا ہے، اسباغ الوضو ہے، یہ وضو کو مکمل کرنا، تو مکمل وضو کرنا مشقت کے باوجود۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف چل کر، زیادہ چل کر جانا، کثرت الخطا، خطا جو ہے خطوہ کی جمع ہے، قدم زیادہ جو ہے آپ کی مسجدوں کی طرف ہوں، تو مطلب چل کر جانا۔ اب گاڑی ہے، اسٹارٹ کے پہنچ گئے 1 منٹ کے اندر، اگر وہی چل کر آئیں گے تو 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ کون چلتا جی کہ وہ چلنے کا کیا ہے، وہ فضیلت ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو لکھتے ہیں، گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اب اس میں مشقت ہے، کثرت الخطا، آپ کے قدم زیادہ پڑیں مسجدوں کی طرف جانے کے لیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ختم ہو گئی، دوسری نماز سے فکر، مغرب ہوگی، ارے عشاء ہونے والی، ارے 1 گھنٹہ باقی ہے، ارے جو آدھا گھنٹہ باقی ہے، ارے اب اذان ہونے والی، یہ دماغ، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنی دنیا میں مشغول ہیں، لیکن دل اور دماغ کہاں لگا ہوا ہے، مسجد کی طرف لگا۔ تو انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد پھر نماز کا انتظار، یہ چلے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے، بھائی اب ہو گیا، بھائی مغرب ہو گئی، عشاء پڑھ کے نکلوں گا میں، ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر اتنا موقع آپ کے پاس ہے تو الحمدللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کیونکہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، فرشتوں کے ساتھ آپ رہیں گے، فرشتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی، جب تک آپ باوضو رہ کر جو مسجد کے اندر وقت گزاریں گے، فرشتے آپ کی دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما، فرشتوں کی دعائیں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ، یہ بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہاں پر مراد وہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جب آپ نکلنے کے باوجود بھی آپ کا دل و دماغ کہاں پر لگا ہو، مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہو۔ یہ 3 باتوں کو اللہ کے رسول ذکر فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، 3 مرتبہ نے فرمایا یہ ہے انتظار مسجد کے لیے، یہ ہے نگہبانی، یہ ہے تیاری نماز کے لیے، مکمل وضو کرنا، مسجد کو چل کر جانا، اور تیسرا کیا ہے، نماز کا انتظار چلتے رہنا۔ یہ تینوں باتیں کیا ہیں، یہ ہے رباط۔ آپ نے یہی الفاظ استعمال کیا، ورابطو ہے نا، ہاں یہ ورابطو جو قرآن کے اندر اس آیت کے اندر ہے، اسی بات کا اپنے ارشاد فرمایا اپنے حدیث کے اندر، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ ہے وہ تیاری، یہ ہے وہ تیاری۔ تو یہاں پر تیاری کس کی ہو گئی، نماز کی ہو گئی۔ اور پھر یہ نماز آپ کی مکمل کیسے ہوگی، اللہ کیسے قبول کریں گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر کامیابی کون سی ہے، نماز کی کامیابی، نماز کی کامیابی۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، جو اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا اللہ ارشاد، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے نماز کو جوڑ دیا صبر سے، کیونکہ نماز بغیر صبر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، دوسروں کو پھر صبر کے لیے جب تک آپ ابھاریں گے نہیں، نماز قائم نہیں ہو سکتی، اقامت الصلاۃ نہیں ہو سکتا، اور رباط جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ جو ہے اعلیٰ درجات پہ، نماز کی اعلیٰ جو کوالٹی پر آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان سب تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں، تاکہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے۔ یہ دوسرا مفہوم ہو گیا۔ تیسرا مفہوم کیا ہے، عمومی مفہوم ہے، عام مفہوم ہے۔ ایک مفہوم تو جہاد کا تھا، دوسرا مفہوم نماز کا تھا، اور تیسرا مفہوم کیا ہے، عمومی مفہوم ہے۔ عمومی مفہوم میں کیا ہے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو۔ صبر کرو کا مطلب
جو بھی تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، صبر تو 3 طرح کا ہے نا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، صبر 3 طرح کا ہے۔ صبر عن المعصیہ، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے صبر کر لینا۔ صبر کا مطلب اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لینا، اپنے آپ کو آپ جو کیا کہتے ہیں روک لینا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا۔ اب اللہ تعالیٰ کے گناہ کا مسئلہ، ایک لڑکی آ رہی ہے سامنے سے بے حیا بن کر، اب آپ اپنی آنکھیں جب ہٹا لیں، صبر چاہیے۔ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے تو نفس سے ہی چاہتا کہ دیکھو ارے کیسی ہے۔ اب یہ دوسری مرتبہ نظر پڑی تو پھر وہاں سے حساب شروع ہو گیا۔ اب کسی نے سوال کیا شیخ میں دوسری مرتبہ پہلی نظر کو ویسے ہی قائم رکھ لیتا ہوں دوسری تو معاف ہے، یہ پہلی معاف ہے نا، تو پہلی ہی باقی رکھتا ہوں نا، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ پہلی جو ہے اچانک ہوتی ہے، پھر جہاں سے نیت بن گئی وہاں سے دوسری کا حساب شروع ہو گیا، چاہے آپ کی نظر ہٹے نہ ہٹے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو آپ ہٹا دینا، صبر کرنا، اور صبر علی الطاعہ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر کرنا کہ اللہ کا حکم ہے میں کرنا ہے، یہ فرض ہے کرنا ہے۔ والدین کا مسئلہ آ گیا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کو خوش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ نہیں جی ہٹ جاؤ یہاں سے، ان کی بات نہیں مانو، ان کو مت بھیجو، ان کو یہ نہ کرو، ان کو وہ نہ کرو۔ اب وہاں جب آپ بیوی کا اس کا پردہ آپ نے وزن کر دیا اور ماں باپ کا پردہ نیچے گرا دیا، تو یہاں پر کیا ہوا؟ آپ نے بیوی کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو اللہ کی اطاعت میں انسان صبر کرے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، اب یہاں پر انسان یا کسی کی موت ہو گئی گھر کے اندر، کوئی بیمار پڑ گیا، اب ان سب چیزوں کے اندر انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے کہ تقدیر کے مطابق اللہ نے کیا ہے اور اسی میں خیر ہے، اللہ کے خلاف نہ سوچے نہ کچھ بولے، اور اپنے آپ کو صابر بنا کر اس وقت اللہ کے سامنے آپ رکھیں گے تو اللہ نے جو بشارت دی ہے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا بھی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کی جانب سے اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور من ربہم رحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ توفیق دے دے صبر کی، اللہ جن کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتہ، ہدایت ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی چیز کیا ہے؟ انسان صبر کرے ان مسائل کے اندر۔ دوسری چیز کیا؟ صابرو، اور دوسروں کو بھی صبر پر ابھارو، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ صبر کے اس راہ پر لے آؤ، کیونکہ صبر کیے بغیر آپ اسلام پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ صابر بنیں تاکہ آپ اسلام پر آپ عمل کر سکیں، چاہے اللہ کی بات کو ماننا ہو، عمل کرنا ہو، اس کے حکم کو پر عمل کرنا ہو، یا اس کے کسی حکم سے رکنا ہو، کسی گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہو، صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب جب آپ دوسروں کو بھی اس پر ابھاریں گے تو پھر وہاں پر ایک سوسائٹی بنے گی، وہاں پر آپ کا گھر فارم ہوگا، وہاں پر آپ کے بیوی بچے جو ہے وہ جو ہے صابر بن جائیں گے، آپ کے جو دوست احباب صابر بنیں گے، تو پھر وہاں پر اللہ کے احکام پر عمل کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جس سورۃ العصر میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں حق کی تلقین کرو، اور اس حق پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صبر، آپ اکیلے کا نہیں چلے گا۔ یہاں پر انسان اکیلا نہیں رہتا کہیں بھی، انسان کو سب سے بڑی تکلیف، انسان کو سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے، جب کوئی اس کو بات کرنے والا نہیں، کسی پہاڑ پر جا کے چھوڑ دیں اس کو، کسی جنگل میں جا کے چھوڑ دیں، سب کچھ دے دیں، لیکن وہ اکیلا رہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان انس سے، انسیت سے،
کہ انسان دوسرے سے مانوس ہوتا ہے، سب سے اگر اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہم آنس وحشتی فی قبری بول کے ایک دعا، اگرچہ حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن عمومی طور آپ دیکھیں گے دعائے ختم القرآن میں اس کو لکھتے ہیں لوگ ہمارے انڈیا پاکستان، اس میں اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میرے قبر کی وحشت کو تو انسیت میں بدل دے، مطلب وہاں پر جو ہے میرے اعمال جو میرے ساتھ ہوں، میرے فرشتے میرے ساتھ ہوں، وہاں پر میں اکیلا نہ رہوں۔ تو اکیلا پن جو ہے انسان کو کاٹ کھاتا ہے، تو اسی وجہ سے جب انسان معمر ہو جاتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، تو ان کو مال و دولت نہیں چاہیے، آپ یہاں رہ کے جو ہے ان کو لاکھوں روپے بھیج دیں، ان کو نہیں چاہیے، انہیں کیا چاہیے؟ آپ کا وجود چاہیے، کوئی رہے ان کے ساتھ، کوئی بات کرے۔ اکثر جگہوں پر جو ہے بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی دولت ہے، بڑی جائیداد ہے، لیکن لڑکے کہاں ہیں؟ کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی یو ایس میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، کوئی جو ہے جو چاہیے بھیجتے جا رہے ہیں، ان کو نہیں چاہیے۔ بات کرنے ترس گیا ہوں میں، بچے کا ایک کال نہیں آتا، پورا مہینہ گزر گیا، بات کر، یہ کیا ہے؟ یہ وحشت ہے۔ تو انسان جو ہے ان سے، تو وہ انسیت جو ہے یہ وہ چیز ہے جب انسان دوسرے سے ملتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ جو ہے اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو صابرو بھی یہی ہے کہ دوسروں کو بھی صبر پہ ابھاریں، ورابطو، اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ یہاں رب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو، کہ حلال و حرام کی پابندی کریں۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو انسان اس کی نگہبانی کرے، کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو وانٹیڈلی کسی گناہ میں مبتلا نہ کرے، کوشش کرے کہ انسان اپنے آپ کو کسی فرض سے جو ہے دور نہ کرے، تو یہ رباط، اللہ کے احکام کی پابندی کرے۔ اور یہ سب چیزیں کس کی بنیاد پر ہوں گی؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ اب یہ کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، جنت کی ہے۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی وہی ہے۔ تو کامیابی حقیقی کیا ہے؟ اللہ جنتیں دے دیں ہم کو۔ تو یہ عمومی مفہوم ہے۔ اور آخری جو مفہوم ہے دنیا کے اعتبار سے، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو ہے جو اسٹیپس جو بتلائے ہیں، یہ اصل کامیابی کس کی ہے؟ آخرتی کامیابی۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ہم جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، انہی اسٹیپس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صبر۔ آپ جو بھی جاب میں جائیں، مشقت چاہتی ہے، وہاں پر آپ کو وقت دینا ہے، وہاں پر جو ہے جو جاب آپ کا سائن کیا گیا اس کو جو ہے پورا کرنا ہے، اس کے اندر جو کوئی وانٹیڈلی کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ کوئی تجارت آپ کر رہے ہیں، اس تجارت میں جتنی آپ مشقت اٹھائیں گے، جتنا جو اس کے اندر وقت دیں گے، جتنا جو پیسہ لگائیں گے، جتنا جو ہے آپ تجربات گین کریں گے، یہ تجارت بڑھے گی۔ کوئی بھی چاہے جاب والا مسئلہ ہو، تجارت والا مسئلہ ہو، کہ کوئی اور چیز ہو، سب سے پہلے یہاں پر صبر چاہیے۔ آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، کہیں جا کے 2-3 مہینے کام کرے، نہیں بھئی مجھے پسند نہیں آ رہا، چھوڑ دیے، کہیں اور چلے گئے، پھر وہاں گئے 6 مہینے کام کرے، پھر جو ہے پھر نہیں وہ میرے لیے برابر نہیں، پھر کہیں اور چلے گئے، بڑھیں گے آپ؟ نہیں بڑھ سکتے، کیوں؟ صبر نہیں آپ کے پاس، آپ جمے نہیں رہے۔ صبر کا مطلب جم جانا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جم جائیں، ان مشقتوں پر جو ہے آپ ان مشقتوں پر آپ جو ہے اس کو کور کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ صابرو، اس طرح آپ کے جو کلیگس ہیں، آپ کے جو ساتھ میں کام کرنے والے، آپ ان کو بھی اس پر ابھاریں، کیونکہ تجارت جو ایسی نہیں بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، کمپنی ایسی نہیں ہو جاتی، آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس معاملے میں آپ شامل کریں، ان کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ ورابطو، نگہبانی کریں، کمپنی چلا رہے ہیں تو دیکھو ان اینڈ آؤٹ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ کیمرے لگے ہیں ہر جگہ، نگہبانی جو چلتے رہنا ہے۔ نگہبانی کے بغیر جو ہے کوئی تجارت نہیں چل سکتی، کوئی جاب نہیں ہو سکتا، تو نگہبانی بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر واتقوا اللہ، اور ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ آپ سچ بولیں گے تجارت میں کب؟ جب اللہ کا ڈر ہو۔ دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو کب ہو؟ جب اللہ کا ڈر ہو۔ کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کریں گے کب ہو؟ جب اللہ کا ڈر ہو۔ تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ دنیا کی کامیابی۔ تو دنیا کی کامیابی، دین کی کامیابی، جہاد میں کامیابی، نماز میں کامیابی، اور آخر میں جنتوں کی شکل میں کامیابی، انہی 4 اسٹیپس پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو یہ 4 اسٹیپس ہماری دنیا کو بھی بنائیں گے اور ہمارے دین کو بھی بنائیں گے
ہمارے آخرت بھی بنائیں گے اور اللہ کی جنتوں میں ہم سب کو داخل ہونے کے لیے ان اسٹیپس پہ ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ نے یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔